ایڈونچر مذہب کیا ہے؟ پاکستان نے کیا جواب دیا؟ اگر انڈیا نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، آپ کے صدر نے ہی تو بیان دیا نا، تو منہ کی کھائے گا اگر ایڈونچر تو ایڈونچر کا لفظ کہاں سے ہے؟ سکندر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. سکندر ایڈونچر کے لیے نکلا کہ میں پوری دنیا فتح کروں گا. یہ ایک ایڈونچر ہے، پوری دنیا کو میں فتح کر لوں گا، اس لیے نکلا تھا. 13 برس کی عمر میں بادشاہ بنا سکندر، 13 برس کی عمر میں، اور نکل پڑا، اور 30 برس کی عمر میں مر گیا، اور وہ خواب ادھورا رہ گیا پوری دنیا کو فتح کرنے کا. لیکن یہ بہرحال بڑھتا چلا گیا، خوب موریزی کرتا گیا. عجیب عجیب واقعات آپ کو سنائیں گے. یہ سودا اشوک کے دل میں بھی سمایا تھا کہ پورے ورلڈ کو فتح کریں گے، پورے ورلڈ کو فتح کریں گے. نکل پڑا اشوک جناب فتح کرنے کے لیے. اب جب جنگ ختم ہوئی تو کئی لاکھ لاشیں میدان میں. تو عجیب اثر اس کے اوپر ہوا لاشیں دیکھ کے کہ وہ بالکل ہی چینج ہو گیا، بدل گیا. اور اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی موریزی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا اور مہاتما بدھ کا مذہب اختیار کر لیا. سمجھ رہے نا کہ وہ مذہب کیوں بدل لیا؟ مذہب اس لیے بدل لیا کہ مہاتما بدھ کے مذہب میں کچھ اور مسئلہ ہے. ان کے کیا مسئلہ؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خوریزی نہ کرو، خوریزی نہیں کرو. ان کے مذہب کا سب سے پہلا اصول کیا؟ خوریزی نہیں کرو. کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہندی کا لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سنسکرت زبان میں ہیں جو ہم آپ کو سناتے ہیں، اردو میں نہیں ملیں گی یا انگلش میں تھوڑا بہت جو پڑھے گا تو اسے مل جائے گا. لفظ ہے کسی جو کو نہ مارو. ہمارے یہاں اردو میں کسی متنفس کو نہ مارو، جو شے سانس لے رہی ہے اسے نہ مارو، چاہے وہ چیوٹی کیوں نہ ہو. تو یہ ان کے ہیں کہ چیوٹی کو بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ چیوٹی پہ پیر پڑ جائے اور چیوٹی مر جائے. تو اس کے لیے جتنے بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اس کو استوپ کہتے ہیں، تو وہاں سے صبح نکلتے ہیں 5-6 بجے تھیلیاں لٹکا کے، اس میں آٹا ہوتا ہے. تو وہ ہر راستے میں جہاں چیوٹی کا بل نظر آئے گا وہاں آٹا ڈالتے ہیں، تاکہ آٹا جمع ہوگا تو بہت سی چیوٹیاں آئیں گی تو لوگ پہلے سے دیکھ لیں گے یہ چیوٹیوں کا گھر ہے تو وہ بچ کے جائیں گے تاکہ چیوٹی کو نہ مارے. اس لیے وہ چیوٹی کو اناج دیتے ہیں. ایک فرقہ اس کے بعد بنا مہاتما بدھ کے بعد، اسے کہتے ہیں جینی فرقہ، اور وہ مہاتما جین تھے. وہ بڑھ گئے مہاتما بدھ سے بھی زیادہ. اچھا، بدھ کا یہ تھا کہ وہ بھی ایک شہزادے تھے اور ایک بہت بڑے راجا کے بیٹے تھے. تو ایک دن ان کے کسی دوست نے ایک تیر ہنس کو مارا. وہ ہنس آگے ان کے باغ میں گرا تو اس کو دوڑ کے اٹھایا انہوں نے اور تیر اس کے گلے سے کھینچا اور پھر اس کا علاج کیا اور اس کا زخم صحیح کیا، دوا لگائی اور پھر اپنے دوست سے نفرت کرنے لگے. اسی دن سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کسی معصوم کو مارنا نہیں چاہیے. سوچتے جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، بیٹا ہو گیا، لیکن یہ سوچتے رہے. ابھی سوچ کو، آدم کی سوچ کو سنسکرت زبان میں نروان کہتے ہیں. آپ کیا اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، روحانی دنیا میں پہنچ گئے. تو اس میں وہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے انسانوں کو روکا جائے کہ خوریزی نہ کریں. اور اسی سوچ میں ایک رات
چپکے سے اٹھے اور بیوی بچے گھر کو چھوڑ کے غائب ہو گئے، اور چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ اب جہاں ان کی حکومت تھی اس کا نام تھا، پرانا نام تھا پاٹلی پتر، بعد میں وہ جگہ ہو گئی پٹنہ، بہار کا دارالحکومت پٹنہ، جہاں کے لالو پرساد مشہور ہیں۔ تو وہ حکومت چھوڑ دی انہوں نے، اور چلتے 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 جانے کہاں پہنچ، اور پھر دورے پہ دورے دورے پہ دورے، پھر تبت گئے اور لنکا گئے، اور پھر برما گئے، اور سنگاپور، پھر چائنا، جاپان، تمام یہ مذہب پھیل گئے مشرق کی طرف۔ آپ کے مشرق میں یہ مذہب پھیلا ہوا ہے، پورا چین، پورا جاپان، یہ سب انڈونیشیا وغیرہ میں سب بہت پھیلا ہے۔ ہندوستان میں ختم ہو گئے یہ مذہب، تھوڑے سے لوگ رہ گئے، لیکن نیپال میں، تبت میں، یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے علاقے ہیں چائنا کے اور پاکستان کے درمیان میں پہاڑی علاقے، ان میں سب میں مہاتما بدھ کا مذہب ہے۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے، اور کچھ پتہ ہی نہ چلا کتنی بارشیں ہو گئیں، کتنی گرمی کے موسم آئے، کتنی سردی آئی، کپڑے گل کے گر گئے، ایک لنگوٹی جسم پہ رہ گئے، مگر آنکھ بند کیے بیٹھے رہے، اور بس یہ کہتے رہے کہ پروردگار مجھ کو بتا روشنی کیا ہے، مجھے بتا علم کیا ہے، مجھے بتا حقیقت کیا ہے، مجھے بتا دنیا میں جو کچھ تیری روحانیت ہے اس کی خبر دے۔ برسوں یوں کیے گئے، اور ایک دن بند آنکھوں کے سامنے نور کے جھماکے شروع ہوئے، اسپارک، آواز آئی، پہچانتے ہو کس کو دیکھ رہے ہو؟ یہ ہے نور محمد، یہ ہے نور ایلیا، یہ ہے نور فاطمہ، یہ ہے نور حسن، یہ ہے نور حسین۔ نروان پورا ہوا اور ان کو علم مل گیا، بس اٹھے تو تبلیغ شروع کر دی۔ یہ ہے یہ مذہب، خریدی نہیں کرو، وہ نہیں کرتے۔ اب جو جین صاحب آئے اپنا مذہب لے کے، تو وہ ظاہر ہے کہ جب دوسرا مذہب آتا ہے تو اگر اسی کو دوہرا دیا تو لوگ کہیں گے وہ تو اس میں ہے۔ انہوں نے ایک ایسا اصول دیا تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ انہوں نے کہا بھائی مہاتما بدھ نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کسی درندے، کسی چرندے، کسی پرندے، کسی انسان کی خریدی نہیں ہوگی، لیکن ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فضا میں کچھ ایسے کیڑے مکوڑے جراثیم ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، وہ بھی جاندار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی تم سانس لیتے ہو تو وہ کیڑا تمہاری ناک میں گھستا ہے، گھستے ہی مر جاتا ہے۔ یہ کیڑے جو فضا میں آپ کو دکھائی نہیں دیتے، کان میں گھستے ہیں، ناک میں گھستے ہیں، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ وہ آپ کسی بھی دوربین سے نہیں دیکھ سکتے، وہ فضا میں ہوتے ہیں، ہوا میں تحلیل ہوتے ہیں، کان میں گھس رہے ہوتے ہیں، ناک میں گھس رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ ہمارے کان میں ناک میں کیڑے گھستے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم زندہ بیٹھے ہوئے نہیں۔ اسی لیے آنکھ میں اللہ نے چربی رکھی ہے، یہ جو سفید آپ کو نظر آتا ہے نا، جس کے اوپر دیدہ ہے، یہ چربی ہے، جو بڑے مزے لے کے آپ کلے پائے میں بکرے کے کھا جاتے ہیں، یہ آنکھیں واکھیں سب اسی میں، کان مان بکرے کا سب کھا جاتے ہیں آپ، آپس میں تو ایک دوسرے کے کان کھاتے ہوں گے آپ، لیکن بقرعید میں بکرے کے کان سب کھا جاتے ہیں۔ جب پائے پکیں گے، کلے پکیں گے تو یہ ہوگا۔ پائے یہاں زیادہ مشہور ہے، کلے نہیں مشہور۔ چہرہ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہلے پکا کرتا تھا پائے کے ساتھ، اب وہ الگ پکتا ہے بھیجا بھیجا۔ تو یہ چربی ہے، اس چربی پہ جو آپ کو لیس سا نظر آتا ہے، لکوڈ، اس میں نمک ہے، حالانکہ چربی نمک سے پگھل جاتی ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ چربی میں نمک رکھا۔ تو آنکھ میں نمکینیت رکھی ہے، ناک میں نمکینیت رکھی ہے، کان میں
कड़वाहट रखी है। इतना कड़वा है आपका कान, इतना कड़वा कि दुनिया में कोई शय ऐसी कड़वी है ही नहीं, इजाद ही नहीं हुई। कान में कड़वाहट, वो कड़वाहट जरासीम के लिए जहर है। इधर कीड़ा आया, यही मर गया, और आपने गिरा दिया। और यहाँ ये सब क्यों करते रहते हैं आप? कभी आंख साफ कर रहे हैं, बच्चे सुबह उठे, अरे भाई उठो स्कूल जाओ, ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर खुजली होती है। और नाकें बहती तो आपने देखी होंगी, बच्चे कान भी खुजा रहे होते हैं। अब बचपन में कान साफ करना, तो ये कुदरत की तरफ से ये तौहीद को आप पढ़ेंगे तो आपके इमाम ने समझाया है कि ये सब क्या इंतजाम तुम्हारी हिफाजत के लिए क्या है। कितना कीमती बनाया है इंसान अल्लाह ने, कितना कीमती बनाया, हड्डियों को इतना मजबूत बनाया। तो ये कीड़े मकोड़े जो जरासीम है, तो अब जैनी ये करते हैं कि वो एक सफेद रंग का कपड़ा, जैसे आपने देखा होगा लाहौर वगैरह में सुबह को जब ऑफिस के लिए निकलते हैं या वापस आ रहे होते हैं, तो पंजाब में खुसूसन लाहौर में सारे स्कूटर वाले डाकू बने चले जा रहे हैं। इतनी मिट्टी उड़ती है। तो जैनी जो है इस तरह का कपड़ा लेके सफेद, और यहाँ पे लगा के एक कान में ऐसे कपड़ा बांध लेते हैं और एक गले में। नाक और मुंह दोनों उनका हर वक्त बंद रहता है, कभी वो कपड़ा नहीं उतरता कि नाक में जरासीम जाएंगे तो वो मर जाएंगे, हम कातिल हैं उनके। सोच तो देखिए अभी कहाँ तक पहुंचे। तो अब यहाँ पर फिर कहना पड़ता है कि अक्ल बड़ी, यानी मजहबों के रुखों को ऐसी जगह मोड़ दिया कि जहां बदअक्लियां दायर हो गई। अब मुसलमानों के तो जनाब मजे, बकरे खाओ, गाय खाओ, भैंस खाओ, ये खाओ, परिंदे खाओ। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं परिंदे को भी ना मारो, जैनी कह रहे हैं जरासीम को ना मारो, और हम मजे ले लेके बकरीद में बकरे काट रहे हैं। कितनी कूड़े भी करते हैं, ऊंट भी काट रहे हैं, जो भी हलाल मिल जाए हराम को छोड़ के। तो अब हमारा मजहब ये, और ये ईसाइयों क्या, यहूदियों क्या, सब हैं गोश्त खाओ। सिर्फ हिंदू पंडितों क्या नहीं, गोश्त नहीं खाते। और वो भी महात्मा बुद्ध से जरा मुतासिर होकर उन्होंने अपने मजहब को वो किया कि भाई जानवर नहीं खाओ, बुरी बात है, और खुसूसन गाय को तो खाओ नहीं, वो दूध देती है, माँ होती है, तो क्या अपनी माँ को खा जाओगे तुम? ये हिंदू कहते हैं। तो ये सारे मजाहिब के फर्क समझ रहे ना, चीज समझ रहे ना। तो अब ऐसे में बात कहां से शुरू हुई थी? अब हम तो नहीं भूल सकते, आप भूल जाइए। अशोक ने महात्मा बुद्ध का मजहब कबूल कर लिया खुरेजी करने के बाद। अब जाहिर उसके सामने आइडियल कोई चीज थी नहीं कि भाई ये लोग तो खुरेजी से नफरत करते हैं, तो हम गलत मजहब पर थे, ये छोड़ के अच्छे मजहब में। और फिर वो तबलीग करने लगा। तो ये जो महात्मा बुद्ध का मजहब पूरी दुनिया में फैला, ये अशोक की वजह से, कि उसने लड़ाई को बंद करके पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध का पैगाम अफगानिस्तान तक फैला दिया, और कहा पूरी दुनिया में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां लगा दो। ये अभी अफगानिस्तान में तोड़ फोड़ किए गए, पहाड़ों में बनी हुई थी। और ये महात्मा बुद्ध का मजहब मदीने तक पहुंच गया। मदीने में भी इनकी इबादतगाह बन चुकी थी, अरब तक पहुंच चुका था, पूरे वर्ल्ड में ये मजहब महात्मा बुद्ध का पहुंच चुका था। लेकिन बाद में नाकामयाब हुआ और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि कोई मजहब इतना फैलता है, पूरी दुनिया में छा जाता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन फिर हम वहीं पे वापस आते हैं अपनी तकरीर को खत्म करने के लिए कि फरिश्तों ने ये क्यों नहीं कहा कि देख मुरीदी कर रहे हैं, और हमने कहा था वही हुआ ना। ये सब चुप क्यों हो गए? चुप इसलिए हो गए
کہ ان کے سمجھ میں بات آ گئی. اللہ نے کہا تھا جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم پچھلے آدموں کی اولادوں کو دیکھ کر اپنا آئیڈیا بنا رہے ہو. یہاں وہ ہونے ہی والا نہیں ہے. پچھلے آدم جتنے آئے تھے اس میں ہم نے ایک چیز رکھی نہیں تھی جو یہاں ہونے والی ہے. تم الزام لگا رہے ہو آدم کی اولاد پر کہ یہ خوردی کرے گا. یہاں ہم نے آدم کی اولاد میں واقعہ کربلا رکھا. فرشتے چپ ہو گئے کہ خوردی نہیں کرتے. انبیاء کے گھرانے والے خوردی نہیں کرتے. وہ تو خود اپنا لہو بہا دیتے ہیں. وہ تو اپنے گلے تلواروں کو پیش کر دیتے ہیں. اگر واقع کربلا نہ ہو تو پھر میں واپس اسی موضوع پہ چلا جاؤں اور بولنا شروع کر دوں کہ اگر واقع کربلا کا پتہ فرشتوں کو نہ ہوتا تو اللہ سے کہتے دیکھ خوردی ہو رہی ہے. پتہ چلا کتنا بڑا جملہ میں کہہ سکتا ہوں آج کی تقریر کے لیے. پتہ چلا واقع کربلا کیا ہے. واقع کربلا یہ ہے کہ آدم پر جو اتنا بڑا الزام لگا تھا معصوم فرشتوں کی طرف سے اس کا دفاع آدم کا واقع کربلا نے کیا.